شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی واقعہ وارث قرآن ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ایک سوال کیا۔ ایک بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان، دنیا و آخرت، حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور اس شخص کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جو سوالات ہوں ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہو، اس کو وارث قرآن کہتے ہیں۔ اس شخص نے یہ جاننے کے لیے کہ مولا علی واقعی وارث قرآن ہے یا نہیں، اس شخص نے مولا علی سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے۔ میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بچہ کتا ہے یا بکری۔ یہاں پر توجہ طلب بات ہے کہ اگر انسان کو بچہ ہو تو اس میں انسان جیسی صفات ہوتی ہیں، بکری کا بچہ ہو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتے کا بچہ ہو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا تو امیر المومنین حضرت امام علی نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری، تو تم اس بکری کی آواز کو سنو۔ اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، جاری ہے۔ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ بکریوں کی جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ تو اس پر امیر المومنین امام علی نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈال، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لے وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کو منہ لگانے سے موڑ لے تو سمجھ لے وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی منہ موڑ لیتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری، تو تم جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں، بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے
اور نہ ہی کوئی کتا۔ میں آپ کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی ان سوالات کے جوابات دے گا جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف امتحان لینے آیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعہ مولا علی وارث قرآن ہے یا نہیں۔ علی نے میرے ان سوالات کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے ان سوالات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب وارث قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک